20 سال پہلے ہم کہتے تھے کہ 10% لوگ نشہ کرنے والوں میں سے ایڈکٹ ہوتے ہیں، اب دنیا بتا رہی ہے کہ نہیں 20% ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کی رفتار تیز ہو گئی ہے، دنیا میں کباختیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ پہلے پاکستان میں 2% لوگ ڈائبیٹک ہوتے تھے، اب پاکستان میں 14% لوگ ڈائبیٹک ہیں۔ تو ہر بیماری جو کہ پرائمری کرونک پروگریسو بیماری ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ ہمارے لائف سٹائل کی خرابیوں کی وجہ سے اور موڈ کی خرابیوں کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ موڈ کی خرابی، ہائپرٹینسو ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، ڈائبیٹک ہائپرٹینسو ہو جاتے ہیں، یہ بیماریاں ایک دوسرے کو جنم بھی دیتی ہیں، اور یہ جو موڈ اور مزاج کی بیماریاں ہیں یہ بھی اور بیماریوں کو جنم دیتی ہیں۔ خالی شراب کی وجہ سے 300 بیماریاں ہو جاتی ہیں جو کہ بڑی جان لیوا بیماریاں ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اصل میں جو جڑ ہے اس کو سمجھے کہ موڈ اور مزاج کی خرابی یہ تصادم تک لے جاتی ہے، اسی لیے جس گھر میں نشے کی بیماری آتی ہے اس گھر میں تصادم ہوتا ہے۔ جس گھر میں اصل میں موڈ اور مزاج کی بیماری آتی ہے اس گھر میں بھی تصادم ہوتا ہے۔ موڈ اور مزاج اگر خراب ہوگا تو تصادم کی راہ ہموار ہوگی، اور ہم سب میں سے کسی کو بھی تصادم تو پسند نہیں ہوتا۔ تو اس کو کہاں پکڑنا چاہیے؟ موڈ اور مزاج کی خرابی پہ پکڑنا چاہیے، نشے کے استعمال پہ پکڑنا چاہیے، ایڈکشن پہ پکڑنا چاہیے، یا بربادی پہ پکڑنا چاہیے؟ ابتدا میں پکڑ لینا چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا کہ جن میاں بیوی کے درمیان بدتمیزی ہوتی ہے ان کی علیحدگی کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور خاصا اچھی طرح پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی میاں بیوی جو بدتمیزی کرتے ہیں اگر وہ بدتمیزی سے باز نہیں آتے تو ان کے اکٹھے رہنے کے امکانات وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جائیں گے۔ اس کو فیئر اماؤنٹ آف ایکوریسی کے ساتھ ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، چاہے مسائل کچھ بھی ہوں لیکن اگر بدتمیزی سے رک جائیں گے تو طلاق بھی رک جائے گی۔ اور نشے کی بیماری میں بھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ پریڈکٹ کیا جا سکے، ایسٹیمیٹ کیا جا سکے کہ آپ کا مریض کتنا محفوظ ہو چکا ہے نشے سے، اور آپ کی فیملی کتنی محفوظ ہو چکی ہے نشے سے۔ یہ کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ حساب کتاب لگا سکیں، کوئی ناپ تول کا نظام ہو جو ہمیں جو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ گھر سے گیا باہر خیر سے واپس آ جائے۔ یہ جو ہمیں ہر روز لگتا ہے کہ یہ کسی دن ببل ٹوٹ جائے گا، یہ جیسے سہانا خواب ہے کہ وہ نشہ نہیں کر رہا تو بس دھڑکا لگا رہتا ہے کہ گھر کے باہر کوئی بہو ہے، تو اس لیے اٹھ کے بندہ باہر نکلتا ہے تو ماں پوچھتی ہے کتنے چلے ہیں۔ ویسے بھی ماں باپ کو یہ دھڑکا لگا ہی رہتا ہے کہ اولاد اٹھ کے باہر جاتی ہے تو پوچھتے کتنے چلے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ باہر کوئی بلا ہے، جو کہ سچ ہے، باہر کوئی بلا ہے، کیونکہ تمام برائیاں نشے کی بیماری معاشرے میں سے ہمارے بچے پک کرتے ہیں، تمام خراب رویے معاشرے میں سے بچے پک کرتے ہیں، اور معاشرے میں سے جو پک کرنے والی چیزیں ہیں وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ماں باپ کو معاشرے سے پک کرنے کے لیے کوئی خاص سہولتیں دستیاب نہیں تھیں، ان کو پاس کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، ان کو معاشرے سے کچھ خاص نہیں ملتا تھا، اگر کچھ خاص ملتا تھا تو محلے میں کسی تھڑے سے کوئی بری عادت لے کے وہ آ جاتے تھے، یعنی چند 100 میٹر کے اندر اندر ماں باپ کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے محلے میں تھڑا کون سا ہے اور ہمارے محلے میں غلط لوگ کون سے ہیں، تو کم از کم ماں باپ کو پتہ ہوتا تھا کہ جو بلائیں باہر ہیں وہ کون سی ہیں۔ لیکن اب والدین کو بالکل نہیں پتہ کہ وہ کون سی بلائیں ہیں جو باہر ہیں، اور وہ ان بلاؤں کا رابطہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہے اور ہمیں نہیں پتہ، ہم انہیں مانیٹر نہیں کر سکتے، ہم انہیں سپروائز نہیں کر سکتے، ہم ان کی اسپائنگ نہیں کر سکتے، کان دھر کے نہیں سن سکتے۔ بس جب دھماکہ ہوتا ہے، جب وہ بارودی سرنگیں پھٹتی ہیں پاؤں کے نیچے آ کے تو پتہ چلتا ہے، جب پٹاخے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔
سو اس بات کو کہ جو گھروں میں موڈ اور مزاج کی خرابی ہے جس کا سمبل ہمارا پیشنٹ ہوتا ہے، لیکن موڈ اور مزاج کی خرابی صرف ہمارے پیشنٹ میں نہیں ہوتی، معافی چاہتا ہوں، موڈ اور مزاج کی خرابی گھر کے ہر فرد میں حصہ بقدر جثہ ہوتی ہے، اور اس نے بھی اپنی موڈ کی خرابیاں اپنی جینز کے ذریعے، اپنے میل جول کے ذریعے، اپنے رسم و رواج کے ذریعے، اپنے نظریات کے ذریعے اکٹھی کی ہوتی ہیں۔ تو لیکن چونکہ نشے کی بیماری بڑی اسٹگمیٹک ہے، تو ہمیں ایک اسکیپ گوٹ چاہیے ہوتی ہے کہ اچھا چلو جو کچھ مدعا ہے دیتے پا دیو، پیشنٹ کے اوپر ہر چیز کا مدعا ڈال کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ گھر میں ساری تباہی اس کی وجہ سے ہے، بلڈ پریشر اس کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوتا، شوگر اس کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوتی، مرغیاں اس کی وجہ سے انڈے نہیں دے رہی، بھینسوں نے بھی دودھ دینا بند کر دیا ہے، ہمارے ملک کی معیشت بھی ان کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہی۔ جدھر جو مرضی پا دو مدعا، آسان ہے نا کہ جو بھی خرابی ہے ایدی وجہ نہ لیا، لیکن ایکچولی ہم اجتماعیت میں یقین رکھتے ہیں اور اجتماعیت میں سلوشن نکلتا ہے، انگلی کسی ایک بندے پہ رکھ دینے سے تو سلوشن نہیں نکلتا، اجتماعیت سے نکلتا ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ بہت اچھی طرح پہچان لے کہ موڈ کی خرابی، مزاج کی خرابی خود اس میں کتنی ہے، کہاں سے آئی، ننہال سے آئی کہ ددھیال سے آئی، اور اس بیماری کی تاریخ کتنی پرانی ہے، وہ موڈ اور مزاج کی خرابی کہاں سے چلی، اس میں سینکڑوں سال، ہزاروں سال پرانے نظریات، آج کے رسم و رواج، میل ملاپ، سوچ بچار، یہ ساری چیزیں جب ہم توجہ دیتے ہیں ان کی طرف اور خود فریبی کے جال میں سے نکلتے ہیں اور اپنے دماغ کی گمراہی سے باہر آتے ہیں،